السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اوائل عمری سے بحیثیت ایک مسلمان یہ سنا، یہ عقیدہ اپنایا اور ٹو دا بیسٹ آف مائی بلیف یہ مانا کہ ایسا ہی ہے، تاں کہ کشمیر کی یہ جنت ورلڈ کپ کے فاتح نے بآسانی اٹھا کر کے اور مودی مہاراج کے حوالے فرما دی۔ ایک دورہ ہوا اور اس دورے سے واپسی پر نہایت شان تفاخر سے قوم کو یہ بتایا گیا کہ آج مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ چونکہ اس زمانے میں چچا فیض اور انکل باجوہ کا چراغ یا لیمپ یا سرچ لائٹ آن تھی، اس لیے کسی کو اس طرف سوچنے کی اجازت تھی نہ گنجائش کہ یہ کون سا ورلڈ کپ ہے کہ جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر پتہ چلا کہ جو مودی نے نام نہاد سیکولرزم کے دائی، گجرات کے اس قصاب نے جو کام وہ 7 لاکھ افواج کے ذریعے سے نہیں کر سکا تھا، محض ہینڈسم کے اس ایک دورے کے حاصلات کے سبب وہ کام اس کے لیے آسان ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے جو نسخہ تیار کیا وہ اتنا شاندار تھا کہ علمان الحفیظ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے ہر جمعے کو مساجد کے باہر، پبلک پلیسز کے باہر کھڑے ہو کر کے انسانی زنجیریں بنائیں گے، ہم خاموشی اختیار کریں گے تاکہ بھارت پر دباؤ پڑ سکے۔ میں اس زمانے میں بھی یہی سوچتا رہا کہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی خاموشی سے کسی کو دباؤ میں لایا جا سکے، لیکن ہینڈسم کا اصرار تھا کہ چونکہ میں انٹلیکچولتا کی معراج پر ہوں اور میرے سجے کھبے چچا فیض اور انکل باجوہ ہیں، اس لیے آپ سب جاہل بلکہ ابن جاہل ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ اس دور میں ایک انسان زندہ رہنے کی اداکاری فرماتا رہا اور اس کا نام تھا سید علی گیلانی۔ وہ خط لکھتا رہا بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے ہینڈسم کو، اس ایک آدمی نے جس کو اس کے گھر میں قید کر کے نہ اسپتال دیکھنے کی ہی اجازت تھی، نہ عید کی نماز کی ادائیگی کی، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی اسے بحث تکرار کرنی پڑتی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ بحث بھی لاحاصل ہی ثابت ہوتی تھی۔ اس آدمی نے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ہینڈسم ورلڈ کپ والے کو خط لکھا، لیکن اس خط کو باریابی کی اجازت نہ ملی، یہاں تک کہ سید علی گیلانی نے مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے۔ اور آج اس ایک دن پر کہ جب پاکستان کی اسمبلی میں اس ایک حوالے سے مذمتی قرارداد بھی پیش ہوئی ہے، بھارت کی مذموم مقاصد کی ہم نے مذمت بھی فرمائی ہے، تھوڑے عرصے پہلے ہم بھارت کی مرمت بھی کر ہی چکے، لیکن یہ دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ کیسے سید علی گیلانی اور کشمیر کوز سے منکر لوگ آج اس ایک موقع پر فسردہ ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ ہم اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے، پوچھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اچانک کشمیر کوز سے اتنی دلچسپی اس ایک جماعت کے لوگوں کو آج کیوں کر ہونے لگی ہے۔ میرے ساتھ امتیاز محمود شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، راجہ اسامہ سرور صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، یہ دونوں حضرات موجود ہیں۔ امتیاز محمود شیخ صاحب حضور والا
میں پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آج صبح سے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ سب نے دیکھا. میں نے اس مسئلے پر مختصراً اپنا جو خطبہ دیا ہے آپ وہ بھی سن چکے ہیں. جزوی یا کلی اختلاف وہ آپ کا حق ہے، لیکن سر پوچھنا یہ تھا کہ آج کشمیر کوز سے فسردگی ظاہر فرمائی جا رہی ہے، اور آج ہی کے دن کو دیدہ و دانستہ یا نادانستگی میں ایجوٹیشن کے لیے، احتجاج کے لیے چنا، مودی کی مذمت کے لیے نہیں، رہنما کی رہائی کے نعروں کے لیے. حضور والا اس میں کنیکشن کیا ہے، اگر آپ سمجھانے کا کشٹ کریں. مسجدوں میں جا کے اسی لیے شاید ہے مسجدوں میں جانا چھوڑ گئے، تو مجھے آپ سے خطبے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ہم پہ الزام لگایا، میں تو آپ کا شکریہ یہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے 1947 سے ہینڈسم کا نام نہیں لگا دیا. یہ ہینڈسم کی وجہ سے ہی وہ ادھر گیا تھا، اور وہ جو آدھا حصہ آیا ہے وہ واپس آیا تھا، وہ جو ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے واپس آیا. اس کا بھی آپ کا بڑا. باقی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس کا مسئلہ اجاگر کیا، اور جو دنیاوی سطح پہ جا کے، انٹرنیشنل لیول جا کے انہوں نے، ہمارا خان صاحب نے جا کے اس کو اٹھایا یونائٹڈ نیشن میں، لوگوں کو خط لکھے، ٹھیک ہے، مودی کو بچر ظاہر کیا، مودی کو وہ اس کو پروف کیا. اس کا ایک بیانیہ بچر آف گجرات ہے، وہ ایک بیانیہ بنایا کہ وہ جو سیکولرزم ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ چیز ہے. وہ ایک بیانیہ بنایا لیڈر کا قاتل ہے، بیانیہ انہوں نے بنایا کہ یہ آر ایس ایس کا نمائندہ ہے جو مسلمانوں کی قاتل ہے. اور دوسری طرف آپ کے نان ہینڈسم، اب میں اس کا نام نہیں لوں گا، آپ خود ہی بدلا جائیں گے، وہ جا کے آموں کی پیٹی ادھر سے آتی تھی ساڑیاں، اور پھر ادھر جا کے ادھر سے یہاں پہ جب آتے تھے تو ان کو ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ بڑے شوق سے جا کے کہتے تھے کہ ویزے کی ضرورت نہیں. اور اس کے علاوہ ابھی آپ بنیان المخصوص کی بات کر لیں جو ریسنٹلی ہوا ہمارا، اس میں بھی آپ اس کا نہ دوبارہ نہیں کیا، نہ بڑے نان ہینڈسم نے، نہ چھوٹے نان ہینڈسم نے، اور نہ ان کی تصویر اعلیٰ وزیر اعلیٰ نے ایک بار جو ہے، اور وہ سال سے حکومت میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک تو آپ کی آواز سننے میں ذرا پرابلم ہو رہی ہے، دوسرا دو وضاحتیں میں پیش کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ صاحب بہت خوش ہوئے کہ آپ نے لفظ ہینڈسم کو پسند فرمایا. میں واشگاف الفاظ میں یہ بتا دوں کہ عمران خان میرا چائلڈہڈ ہیرو ہے اور ہمیشہ رہے گا ایز اے کرکٹنگ پرسنالٹی. پہلی بات. دوسری بات، عمران خان ہینڈسم ہے، لیکن ہمیں یہ نان ہینڈسم کی اصطلاح بہت پسند آئی. پہلی بات تو یہ. پھر آپ نے یہ کہا کہ سر آپ نے عمران خان صاحب نے، یعنی ہینڈسم جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے کشمیر کا مدعا جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھایا. اس کی وضاحت دو فقروں میں کروں گا. ایک یہ کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہٹائے گئے، میرے بلند و بالا اور انتہائی حد تک اینٹی قسم کے خوفناک پروگرامز، جس میں نے نہ جانے کیا کیا مطالبات اس پیڈسٹل، اس پوڈیم سے، ساتھ ہی ساتھ اپنے یوٹیوب چینل عارفین نامہ سے نہ جانے کیا کچھ کر دیا، آپ سے وہ مس ہو گئے. اس لیے مجھ پر حکمراں جماعت کی مدد کا الزام نہیں عائد کیا جا سکتا. جزوی طور پر آپ کی گوش گزار یہ کر دوں، برہان وانی نام کا ایک حریت پسند شہید، اگر آپ نے نام سنا ہو، آپ کو شاید یاد ہو کہ کشمیر کے لیے اسمبلی میں برہان وانی کی شہادت پر
بھارت کو چیتاونی دینے والی شخصیت بھی یہی نان ہینڈسم تھے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. یہ دو تاریخی عقائد تھے, ایک تو اپنی وضاحت تھی اور دوسرا یہ کہ آپ کی وہ واحد جماعت نہیں تھی جس نے اس ایک مسئلے کو اٹھایا. میں آپ کو تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھنے کے لیے استدعا کرتے ہوئے راجہ اسامہ سرور صاحب کے پاس جاؤں گا. راجہ صاحب سر, میرے سوال کا دوسرا حصہ تو رہ گیا. آپ نے کہا یہ آپس کیا ہے, یہ آپ کا میں ابھی تاکہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ وضاحت کے لیے مجھ سے ٹائم مانگ لیا. اب یہ جو 5 اگست ہے اس کا میں نہیں پتا تھا کہ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے, لیکن آج مجھے پتا چلا کہ اب یہ مقبوضہ پاکستان ہے, یہ مقبوضہ پنجاب ہے, جہاں پرامن ریلیوں پہ پولیس نے ڈنڈے چلائے, ان کو ڈھونڈ کے ان کی گاڑیاں توڑی, جس کا سارا رات کو لوگوں کے گھروں میں گھس کے اور ان کو اٹھایا گیا اور جیلوں میں بند کیا گیا, ان پہ FIR کاٹی گئی. سر میں آپ کی اس الزام کا جواب ابھی لے لیتا ہوں. حکمراں جماعت کے نمائندے میرے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا دوسرے مہمان کو بھی اگر آپ گنجائش دیں گے, پورا شو آپ ہی دونوں کے ساتھ میں نے کرنا ہے. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, تھوڑا سا آپ یقین کریں گے, میں آپ سے بس ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, آپ مالک لوگ ہیں, ذرا تھوڑا سا اگر آپ بریک پر پاؤں رکھیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر تھینک یو سو ویری مچ راجہ اسامہ سرور صاحب. سر میرے دوسرے مہمان کی معذرت کو ایڈوانس میں قبول کیجئے. ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں سوال کروں اس سے پہلے اس بات کا جواب ضرور عنایت فرمائیے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ آج پنجاب جو ہے وہ مقبوضہ پنجاب بن گیا ہے اور ان کے نہتے لوگوں کو ان پر FIR کاٹی جا رہی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. راجہ صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مطلب ہم اکیلے ہی شو کر رہے ہیں. اچھا سر یہاں پہ ٹھیک ہے, ان تکنیکی خرابیوں پر قابو پانے کے لیے لازم ہے کہ یہاں ایک مختصر سے بریک پر چلا جائے, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سمع و بصر کی صلاحیتیں بحال بھی ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دستور دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ اسامہ سرور صاحب, سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی حضور والا, بڑا سنگین قسم کا چارج امتیاز محمود شیخ صاحب آف PTI نے آپ کی جماعت پر عائد کیا ہے. میں بریک پر آپ کو آگاہ فرما چکا ہوں کہ کیا چارج لگایا ہے. سر اب آپ شروع ہو جائیے پلیز. جی میرا خیال ہے یہ ایک چارج بڑا میرا خیال ہے ایک غلط چارج لگایا گیا ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر, اور ایک وہ صوبہ جو سب سے اچھا اس نے پاکستان میں پرفارم کر رہا ہو اس کے اوپر یہ اس قسم کا سنگین الزام لگانا اور بے بنیاد الزام لگانا کوئی اچھی بات نہیں. ہم پاکستان کی اس ٹائم مقبول ترین جماعت ہیں, حکومت میں بیٹھے ہیں, اور اس طرح کا ایلیگیشن جدھر ایک عورت CM ہو اور جو اچھا پرفارم کر رہی ہو, جس کی کریڈیبلٹی اس ٹائم ہر کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہو کہ ماشاءاللہ ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کوسچن مارک نہیں اٹھا سکتا. آپ کے ایسے ایسے ادارے بنا دیے کہ ڈارا کلچر سے لے کے اسلحے کو آپ نے ایک عام آدمی کے ایکسیس سے دور کر دیا ہے, اور آپ کے اسٹریٹ سیف ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کی اشیاء جو یوز ہوتی ہیں روز برآں وہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. آپ کی لائف سٹائل بہتر ہونا شروع ہو گیا. اس دوران اس طرح کا ایلیگیشن میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, لیکن ایک تاریخی حقیقت جس پہ میرے معزز مہمان نے روشنی ڈالی, اپنے طور پر مجھے وہ اندھیرا نظر آیا, اس لیے میں نے اپنے طور پر جب صفائی پیش کی تو شاید انہیں یہ گمان ہوا کہ میں آپ کی سیاسی جماعت کو کوئی فیور دے رہا ہوں. سر میں نے اپنے طور پر میاں نواز شریف صاحب سے یہ بغض پار لیا تھا, اور میں نے یہ کہا کہ برہان وانی کے بارے میں ان کی شہادت پر جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے, اور میاں نواز شریف نے عمران خان سے بہت پہلے کشمیریوں کی حمایت کا واجگاف اعلان بھی فرمایا تھا. حضور والا, میری یہ خوشامد آپ کو کیسی لگی
تاریخی حقائق کی روشنی میں میں نے یہ جب کچھ کیا تو آپ اس پر کچھ فرمانا چاہیں گے؟ نور بھائی، آپ کے ساتھ میں آپ سے تعلق بھی ہے، آپ ہمارے ساتھ شوز بھی کرتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو بائس نہیں کہہ سکتا. آپ نے ہمیشہ گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کی ہے، آپ نے اپوزیشن کو بھی کرٹیسائز کیا، آپ نے اچھا اینکر ہونے کا ثبوت دیا ہے. اینکر کبھی بھی نتیجوں پہ نہیں پہنچتا، وہ ایک لائن ٹو کرتا ہے، نتیجے پہ تو ہم جو گیسٹس ہوتے ہیں ان نے کسی ایک سائیڈ نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے. آپ نے ہمیشہ ایک آنیسٹ اور اچھے جرنلسٹ بننے کی ثبوت دیا ہے، اور ہمیشہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب خود ایک کشمیری ہیں، ان کی ایک کشمیر سے اور پہاڑ سے بہت محبت ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہمیشہ اس کے لیے قربانی بھی دی ہے اور اس کے لیے لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی رہے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے. ہمیں ہر چیز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے، اچھے کو اچھا کہنا چاہیے اور برے کو برا کہنا چاہیے. سر لیکن میرے معزز مہمان نے اسی حوالے سے ایک سوال آپ کے لیے پہلے بھی چھوڑ دیا تھا، وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے معذرت سجن جندال کو پاکستان بلایا اور ان سے ریاض و نیاز کیے پاکستان کے قومی مفادات کے برخلاف جب وہ وزیر اعظم تھے. مودی اللہ مارا وہ آیا اور آ کر کے اپنی اماں کے لیے ساڑیاں بٹور کر کے لے گیا. اسی طرح کی کچھ باتیں میرے معزز مہمان نے بھی کی تھیں. آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب خود ایک کشمیری ہیں. اب اس بات کی روشنی میں اس الزام کا اگر آپ جواب دیں تو پھر میں اپنے مہمان امتیاز محمود شیخ صاحب دیکھیں جی نور صاحب، دیکھیں یہ بہت بڑا ایک ایلیگیشن ہے. بالکل ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، جب تک انڈیا ہمارے ساتھ ایک لائن کے ساتھ اسٹریٹ لائن چلے گا تو وہ ضرور پاکستان آئے. ہم بھی انڈیا جانا چاہتے ہیں، ہم بھی انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہاں وہ جس دن ملک پاکستان کی سلامتی دین اسلام کے اوپر بات کرے گا اس دن ہر مسلمان اور ہر پاکستانی ان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. اور الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا ہے آج سے مہینہ پہلے انڈیا کو کیسے ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور انڈیا کو ہم نے انٹرنیشنلی لوگوں کے آگے بدنام بھی کیا، ان کو ڈیگریڈ بھی کیا، اور پاکستان نے اپنی سپر پاور ہونے کا ایک ثبوت بھی دیا. پاکستان نے دکھایا کہ ہم ایک مضبوط ملک ہیں، اور الحمدللہ اس سب چیز کی گائیڈ لائن ہر چیز کے فیصلوں میں شہباز شریف صاحب آرمی چیف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب ان کانٹیکٹ تھے. ان میں پارٹی کو لائن ٹوکی کہ ہم پاکستان کی سلامتی پہ کسی کو نہیں آنے دیں گے. درست ہے سر، مگر آج آپ اس طرح کے ایلیگیشن لگا. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میرے معزز مہمان کی طرف میں جانا چاہوں گا، ذرا تھوڑا سا ان کے صبر کو بھی آزما لوں. سر امتیاز محمود شیخ صاحب کائنڈلی موبائل ذرا سر اپنے آئی لیول پہ رکھ لیے. یہ پشتو فلموں والا جو ہے وہ لو اینگل فریم لگ رہا ہے، مطلب جذبات جو ہے مجروح ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ سر کہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. سر اللہ آپ کو نیکی دے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل تک وہ لوگ جو سید علی گیلانی کو سر دیکھتے ہوئے کہیں گھر سے باہر مت نکل جائے گا، فوکس کرنے میں پریشانی نہ ہو کہیں آپ کو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ کل تک وہ لوگ جنہوں نے سید علی گیلانی کے خط کو لفٹ نہیں کرائی وہ آج فسردہ نظر آتے ہیں یوم استحصال کے حوالے سے. سر وہ جو ورلڈ کپ جیت کر کے آئے تھے میرے ہینڈسم ایک مرتبہ پھر، سر اس وقت جب آرٹیکل 370 کے حوالے سے مودی نے اپنی جہالت کا ارتکاب فرمایا تھا، اس ایک وقت میں چیتاونی دینا کیوں بھول گئے تھے؟ یہاں بوزدار نام کی جو فلائٹ آپ نے ہم پر مسلط کی تھی، اس ایک دور میں بھی میں غلطی سے ٹی وی پہ ہی تھا اور میں چیخ کر اس ایک کانسرٹ کے بارے میں گمراہی پھیلا رہا تھا انورٹڈ کاماز میں، جس میں بوزدار نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے میکا سنگھ کو بلایا تھا، اور وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس کے دالان کے اندر یہ ایونٹ ہونے والا تھا. اللہ کا شکر ہے ہماری ہائے ہو کام کر گئی اور پھر وہ ایونٹ نہ ہو سکا. جی سر آپ کا جواب. راجہ اسامہ سرور میں ان کی تھوڑی سی پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے. یہ ان کے وزیر خزانہ نے خود کہا ہے کہ یہ ایک کارڈ رجیم ہے، اور ان کے وہ بھی اس کو جو ہے گرو کے ساتھ ڈیموکریٹک آڈیو صحیح کر دو یار ان کی. جلسے کی اجازت لینے پہ انکار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر کو گرفتار نہیں کیا جاتا.
آج گرفتار یہ نور بھائی مجھے شیخ صاحب کی آواز بالکل نہیں آ رہی جی. ریلی ان کو نکال لیں. آڈیو پہ لے لو بھائی, آواز تو صاف سنائیے. اس کے بعد قومی اسمبلی کی دیواریں پلانٹ کے سے پکڑ کر نہیں لے آیا جاتا کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری. فری اینڈ فیئر ٹرائل بھی کیا جاتا ہے. مجھے کوئی سر تھوڑا سا توقف کی استدعا امتیاز محمود شیخ صاحب. سر میری ٹیم آپ کو کال کر رہی ہے, ذرا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. راجہ اسامہ سرور صاحب, سر سوال تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا ہے, جواب بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر سے مل ہی جائے گا. آپ ذرا اپنا عزم و حوصلہ ذرا دکھائیے گا سر. جی امتیاز صاحب, سر اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سن رہا ہوں. تو میں ڈیموکریٹک کنٹری کی ڈیفینیشن بھائی میرے پڑھ لیں, اور ویسے اپنا آئین ہی پڑھ لیں ماشاءاللہ, جو ہرے رنگ کی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فیڈرل علامت ہے, اور یہ ایک قرآن مجید کے بعد امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اس میں ہمیں جو لبرٹیز دی ہوئی ہیں اس کو سلب کر لیا گیا ہے. کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ کے الیکشن کو چوری نہیں کیا جاتا. فارم 47 پہ یا 2 یا 7 لگا کے اس کو درست ہے سر, آپ نے یہ بات بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ بتا دی. آپ ذرا میرے سوال کو اگر آپ لفٹ کرا دیں سر. آپ کا سوال, جب عمران خان نے جو 370 آرٹیکل لگا تھا تو جناب پورے پاکستان میں احتجاج ہوتا تھا, ہر وقت احتجاج ہوتا تھا, ہر میں احتجاج کرتا تھا, جو پاکستان سے باہر بھی ہوتا تھا اور پاکستان کے ہوتا تھا. ابھی یہ کا ہوا ہے تو پاکستان میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان میں کوئی جا کے کوئی ریلی نکال سکتا ہے؟ نہیں سر, لیکن آپ اس تاریخی حقیقت کو کیا جھٹلا رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں وہ جو تاریخی کانسرٹ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بوزدار نے سی ایم ہاؤس پنجاب میں رکھا تھا, جس میں میکا سنگھ انوائٹڈ تھا, علی گیلانی کے خط کو لفٹ نہیں کرائی تھی میرے ہینڈسم نے, ان دونوں حقیقتوں سے آپ صرف نظر فرمانا چاہتے ہیں؟ میں تو نہیں بنانا چاہتا. علی گیلانی صاحب کا جو لیٹر تھا اس پہ آپ ادھر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کے دور میں جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور فلموں میں کام کرتے ہیں ان کا کیا آپ کہیں گے؟ نہیں سر, یہ ایمانداری کی بات ہے. میں آپ سے نہیں سر, میں آپ سے جزوی طور پہ نہیں, میں کلی طور پر اختلاف کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ آپ گدھے کو گھوڑے سے ملا رہے ہیں. سر میرا سوال کچھ اور ہے, میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے شناختی کارڈ نمبر بتا رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دور میں اداکار آئے اور اداکار جو ہے وہ وہاں گئے تھے. سر یہ کام تو آج بھی ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, میں فن کے اوپر بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو پولیٹیکل اینگلنگ کے حوالے سے سوالات کر رہا ہوں اور انفارچونیٹلی مجھے جواب نہیں مل پا رہا. جی راجہ اسامہ سرور صاحب, سر اس بات کو آپ آگے بڑھانا چاہیں؟ نور بھائی مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے, شیخ صاحب کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. یہ اللہ کا خدا کی قسم بہت اچھا ہو گیا سر, 2 نفل مان لیں, اللہ کا بڑا شکر ہے ثم الحمدللہ. کیونکہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ علی گیلانی کے خط کو کیوں نہیں لفٹ کرائی, میں نے ان سے پوچھا یہ میکا سنگھ کا کانسرٹ کیوں ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے دور میں اداکار اور اداکارائیں جو ہیں وہ فلم میں ایکٹنگ کرنے وہاں جاتے ہیں. آپ بتائیے, اب میں حیران ہوں, دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, تو اب یہ سن کے آپ کیا کر لیتے؟ آپ یہ بھی بتا دیں میرے بھائی کو, یہ بھی بتا دیں کہ میں نے کہا کہ کشمیر کے مدعے کا کسی کلاکار کو بلانے سے کوئی تعلق نہیں. لیجیے یہ بھی بتا دیں نا. دیکھیے جی شیخ صاحب ایک اچھے انسان ہیں, یہ اس طرح کی گفتگو نہ ہونی چاہیے, نہ کرنی چاہیے کہ اداکاریں آئی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمیں ادھر ڈیبیٹ کرنی چاہیے اس ملک پاکستان کے لیے, اس کشمیر کے لیے, اس اکنامکلی پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کی ٹیکسٹائل فرٹائل ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس قومی اسمبلی کا ماحول بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اپنی نوجوان نسل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنی بچوں کو اچھی تربیت کیسے دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کوئی ایک صحیح ڈیبیٹ ہوگی. رائٹ سر, اسی نصیحت کے ساتھ اسی پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہی مجھے بریک کی کال دے دی گئی ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ اور دوبارہ آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे इम्तियाज़ महमूद शेख साहब हुजूर वाला। सर बस आखिरी लम्हात हैं शो के, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे कोई ऐसी निशानी दे जाइए, कुछ ऐसे जुमले इनायत फरमा जाइए सर कि आज का शोर यादगार हो जाए, वरना ये अदाकाराओं के हवाले से जो नुक्ताचीनी आपने फरमाई थी, मैं तो कसम अल्लाह पाक की घर जाते जाते भी मेरी हंसी रुक नहीं पाएगी सर। जी मेरा ख्याल है कि जो कश्मीर का एक हमें एक है तो सारा डालने की बैकबोन जाते हैं और एक जाते हैं और आगे आने वाली कोई हुकूमत अमल पर जाते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत बेहतर होता है बजाय इससे कि 20 साल के या 3.5 साल है और उसमें है उसका पूरा कश्मीर का 70 साल तो मेरा ख्याल है कि जब हमारे इशू आए तो रिक्वायर होते हैं इस तरह की ज्यादा एक पॉजिटिव मैसेज सर यकीनन आप जो कह रहे हैं वो दिल की गहराइयों से कह रहे होंगे, पूरी सच्चाइयों से कह रहे होंगे, मगर अल्लाह गवाह, अल्लाह का रसूल गवाह है, कख नहीं पल्ले पड़ रहा। मैं दुआ देता हूँ इस बरक़ी निज़ाम को, इस टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम को कि जिस पे ये एन टाइम पे उफ्ताद आन पड़ी और आज के शो में आपका ज़्यादातर गुफ्तगू जो है वो हमारे सर के ऊपर से ही गुजर गई। फुल टॉस आने के बजाय सारी बॉल्स जो हैं वो यॉर्कर ही आती रहीं। मैं इस बात पर खिजालत मिटाते हुए आपसे माजरत ही तलब कर सकता हूँ क्योंकि आपने जो कुछ कहा मैं अपने मेहमान से सवाल बना करके भी पेश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया। राजा साहब सर बस इख्तितामी लम्हात हैं सर, मैं कंक्लूडिंग करने के लिए जाता हूँ सर, कुछ इनायत कीजिए प्लीज़। सर मेरे से 2 सवाल हैं कि पीटीआई जमात से एज ए जमात कि 5 अगस्त का दिन ही क्यों? 5 अगस्त सबको पता था कश्मीर डे, आपने उस डे को कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया? सर पता है आपने बिल्कुल सही निशाना लिया है, लेकिन वो बेचारे जवाब कैसे देंगे? वो इशारों से बोलते हाथ तो चल नहीं रहा क्योंकि उनकी समझ तो आ नहीं रही हमें। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब कैसे मिलेगा? सर हमारा इशू ये है, हमारा सिर्फ इशू ये है कि हम हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाने पे लग गए। वो वज़ीर आला KPK साहब हैं, उनकी गुफ्तगू अगर आप सुनते तो लग रहा था 5 अगस्त को पता नहीं क्या हो जाएगा। 5 अगस्त के दिन हम सुबह से शुरू हुए 8 बजे से अभी रात के 11 बजने लगे, मुझे वज़ीर आला KPK की नज़र भी नहीं आए। मैंने सुना था इस्लामाबाद पिंडी से बहुत बड़ा एक तूफ़ान आने लगा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रोड्स पे निकला भी हो पिंडी इस्लामाबाद में। इसलिए इनको एक मैसेज मिल चुका है कि ये एक फेल कॉज थी, इनको चाहिए टेबल पे बैठे, मुल्क पाकिस्तान के मसलों का हल निकालें और इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हेल्प करें और जेन्युइनली कश्मीरी भाइयों के साथ मिल के उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, पाकिस्तान आपका भी है, हम सब का है, हमारे बच्चों का है, ये हमारे बुजुर्गों का था। हमें इस मुल्क पाकिस्तान और इस मुल्क की अफवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा अगर हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ऐसा उस वक्त भी सोचने की ज़रूरत है कि जब हम इक़्तिदार में ना हों, यानी मैं ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कह रहा हूँ, जब इक़्तिदार में होते हैं तो कुछ और बर्ताव होता है, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो आमरीत को चेतावनियाँ दी जा रही होती हैं, ललकारा जा रहा होता है, लेकिन जब दूध की बोतल हाथ में आ जाती है तो अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये नुक्ता मेरा ख्याल है अगर हम गौर कर लें, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें तो शायद जमहूरियत कुछ और संवर जाए। जमहूरियत ना ही सही, जमहूर की हालत में यकीनन बेहतरी ज़रूर आ जाएगी। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इम्तियाज़ महमूद शेख और राजा उसामा सरवर साहब के साथ मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी आपसे विदा चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।